یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی مثال دی گئی ہے، یہ حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور ملائکہ، me and angels send blessing to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, you people also send blessings to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Very brief, بڑا شارٹ سا میں نے اس پر جو ہے ٹرانسلیشن کر کے بتایا. اس کا معنی یہ ہے کہ میں جو خدا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ ہم بھی درود و سلام بھیجیں. تو محفل میلاد میں جب ہم بیٹھے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جب ہم اللہ کے حکم پہ کہیں پہ بیٹھتے ہیں تو ہم اگر اس نیت سے بیٹھ جائیں کہ اللہ کے حکم سے ہم بیٹھے ہیں اور ہم ایک ایک سیکنڈ جو ہم اس محفل میں بیٹھنے میں لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے گا اور عبادت میں شامل فرمائے گا، چونکہ اللہ کے حکم پہ بیٹھے ہیں. تو عبادت میں بیٹھنے کی جو آداب ہیں وہی آداب اپلائی ہوتے ہیں میلاد میں بیٹھنے کے. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے ڈسٹریکشن جو ہے کم ہو، جو ذکر ہو رہا ہے اس کی طرف ہماری کانسنٹریشن ہو، باتیں ہم جو ہے باہر بہت جگہ موجود ہے، اگر کوئی بہت ہی امپورٹنٹ کوئی چیز ہے یا کال ہے تو we can leave, no one is going to object, and then come back and then again try to concentrate. But we will try to avoid personal conversation as much as possible. And if you want to say something, then read Durood. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ oh people, you also send Durood wa salam to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam like I do myself and my angels do. So that should be our focus tonight inshallah. اور یہ آداب محفل جو ہے میلاد کا، اس کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ خیال رکھیں گے سب مل کے. اور اس کے بعد یہ کہ اگر کوئی بات کر رہا ہو تو ہم ان کو بھی ریمائنڈ کرائیں گے اور درود شریف اللہ تعالیٰ ہم جاری رکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم درود سب مل کے ساتھ پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. So before we get into this program, I would like to go back a little bit and tell you, the little bit history behind organizers and people, those who are organizing this Mehfil Milad. یہ ہمارے خاندان کی بہت پرانی ٹریڈیشن ہے الحمدللہ. جب ہم بچے تھے جب سے ہمارے کانوں میں درود و سلام کی آواز رہی اور ہمیں ہمیشہ اس بات کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بہت بڑی پرائرٹی ہے ہماری زندگی کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی عزت، نہ صرف ان سے محبت ان کی عزت بلکہ اہل بیت سے محبت اور ان کی عزت بھی ہمیں کوشش کی گئی سکھانے کی. تھوڑا بہت ہم نے عمل بھی کرنے کی کوشش کی. تو ہمارے ماں باپ کی ہمیشہ ایک خواہش تھی کہ جہاں پہ بھی رہیں، چاہے پاکستان ہو، انڈیا ہو، امریکہ ہو، محفل میلاد کی محفلیں منعقد ہوتی رہیں. اور یہ ہم جو محفل میلاد کی محفل آج منعقد کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے شیخ سیدنا عبدالقادر الجیلانی غوث الاعظم دستگیر کے سرپرستی میں کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے دل میں جن کی یاد، جن کی محبت ہمارے آنے والی نسلوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی. ہمارے روحانی جو شیخ ہیں سیدنا عبدالقادر الجیلانی غوث الاعظم دستگیر، اور جن کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ہمارا کنیکشن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. اور ہم حضرت غوث الاعظم دستگیر کی 16ویں پشت میں ان کے صاحبزادے سیدنا عبدالقادر الجیلانی، جن کا نام بھی عبدالقادر الجیلانی اور ان کی کنیت کمال الدین تھی، ان سے ہمارا خاندان بیعت ہے. تو میں نے کہا تھوڑی سی ہسٹری، چونکہ لوگوں شاید پتہ نہیں آنے میں تھوڑی دیر ہے، تو میں نے کہا تھوڑا ہسٹری میں جا کے آپ لوگوں کو بتائیں کہ کون اس کے پیچھے آرگنائزرز ہیں، ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. تو سیدنا عبدالقادر الجیلانی کی کنیت کمال الدین ہے،
یہ بغداد میں پیدا ہوئے سن 1906 میں. He was born in, I will say in English for people, those who don't understand Urdu. So the organizers of this Mahfil Milad follows the Qadri Tariqa. And in Qadri Tariqa, they are bath of Sayyidina Kamaluddin Abdul Qadir al-Gilani, whose name is also Abdul Qadir al-Gilani. Ghausul Azam Dastagi's name was also Abdul Qadir al-Gilani, but his kunyat, his nickname was Kamaluddin. He was born in 1906 in Baghdad. In his generation, he was 16th of direct descendant of Sayyidina Abdul Qadir al-Jilani. When he was born, he was born in, of course, in a family of Sayyidina Abdul Qadir al-Jilani. He got all his basic Islamic education from Baghdad Sharif. And then he was sent on scholarship to London School of Economics, and he did his master's from London School of Economics. Then he joined Iraqi Foreign Service. And in 1947, when he found out that Pakistan was first Islamic republic, got independence from British, he actually celebrated that. So we can actually officially say that the person who celebrated the first official celebration of the independence of Pakistan in Baghdad Sharif at the place where Sayyidina Abdul Qadir al-Jilani's Khanqah is our Pir Tariqat Sayyidina Abdul Qadir al-Jilani Kamaluddin. And then he requested Iraqi government that I want to be the ambassador of Iraq in Pakistan. And he was appointed the first ambassador of Iraq in Pakistan, and he came to Pakistan. And the interesting thing is, when you are from the family of Sayyidina Abdul Qadir al-Jilani, and you live in Baghdad, you don't want to leave Baghdad, but he wanted to come to Pakistan, and he wanted to serve Pakistani community. And he never left Pakistan. He died in early 70s, and his Roza Mubarak is in Karachi. His entire family, his wives, his daughters, his brothers and sisters, everybody was in Iraq, but he decided to stay in Pakistan. He was completely 100% dedicated to Pakistan and the people of Pakistan. He ran several organizations to help Pakistani people. He was called many times to come back to Iraq. He declined. He said, I wanted to stay in Pakistan. His younger brother, Sayyidina Yusuf al-Gilani, became the Naqib Ashraf at the Roza of Prophet, as the Roza of Sayyidina Abdul Qadir al-Jilani. But he still decided to stay in Pakistan. He was honorary advisor to Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto and many presidents, and he never took a dime from the government of Pakistan. So just wanted to share some information about Pir, and sometimes we sit here and we think about Pakistan and we see, hey, you know what, we are so depressed that many people are dying, but we have hope that our Sheikh gave all his life, left Baghdad, came to Pakistan, gave his life, his money, everything to Pakistan, and died in Pakistan, and his grave is in Pakistan. That we definitely think about that, and we have believed that definitely the days in Pakistan definitely, inshallah, is going to get better, and things are going to get better. Because there are a lot of people there, those who are completely dedicated to Pakistan. Their prayers are with Pakistan. So we should not discourage and disappoint about what is going on in Pakistan. So, Urdu mein translation karne ki zarurat nahi hai na? Okay. So I just wanted to introduce our guest here. पहले ये मैं जब ये तशरीफ लाए महफिल में तो हम लोग उनकी नात चल रही थी, नात शरीफ, तो मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर सका. पीर पाशा साहब का ये तीसरा साल है यहाँ पे, कंटिन्यूसली ये 3 साल से आ रहे हैं. हम उनकी बड़ी हम शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पर आ रहे हैं. पीर पाशा का छोटा सा तारुफ ये इन्होंने मुझे बड़ा मना किया था, मगर मैं फिर भी ये बता दूँ कि पीर पाशा साहब का नाम है मोहिउद्दीन कादरी. ये हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर की 36वीं पुश्त में से, 36th पुश्त में से हैं. सरकार 24th of Sayyidina Abdul Qadir.
مگر ہم پہ بڑا کرم ہے, بڑی دوستی ہے ہم سے ماشاءاللہ. ہماری والدہ صاحب کی نصیحت تھی, وصیت تھی کہ کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا, تو جب سے بالکل ہمارے بھائی جیسے ہیں, بالکل بھائیوں سے بھی بڑھ کے ہیں, بلکہ روحانی رشتہ جو ہوتا ہے وہ اصلی رشتے سے بہت بڑا ہوتا ہے. جب بھی ہم کو کال کرتے ہیں یہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس, تو بہت ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آج یہ ہماری محفل میں تشریف فرمائیں یہاں پہ. انہوں نے اپنی جو مذہبی تعلیم ہے وہ اپنے والد بزرگوار سید رشید پاشا صاحب سے لی. پھر اس کے بعد یہ آج کل شکاگو میں ہیں, 14 سال سے ایلمہرسٹ کی مسجد میں امام ہیں ماشاءاللہ. ان کے پاس ماسٹرز آف انفارمیشن سسٹمز کی ڈگری بھی ہے. تو دین و دنیا دونوں میں جو ہیں وہ کامیاب ہے ماشاءاللہ. اور بڑی نوازش ہے ان کی کہ یہاں ہماری محفل میں آئے. اور اس محفل میں چونکہ یہ برکت کی محفل ہے, جو بھی اس میں آتا ہے اس سے انشاءاللہ ماشاءاللہ فائدہ ہو کر ہی اس کا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کا بھی فائدہ ہے اس محفل میں شریک ہونے کا, ہمارا بھی فائدہ ہے کہ ہم بھی ان سے کچھ انشاءاللہ سیکھیں گے. اور تو انشاءاللہ پھر ہم محفل کا آغاز کرتے ہیں. پھر دوبارہ میں I would like to invite Mubashir to come here and recite a surah from Quran. Bismillah. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Did we not widen your bosom for you and relieve you of the burden which had broken your back? And we have exalted your remembrance for you, O dear Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. So indeed, with hardship is ease. Indeed, with hardship is ease. So when you finish the prayer, strive in supplication and incline towards your Lord. MashaAllah, Subhanallah. Now I would like to ask Usman Sarfraz to please come and read now.